السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، کوئی بھی قابل قدر کام اچھا اخلاق اپنائے بغیر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا، کیونکہ بد اخلاقی، بے ادبی، نامناسب زبان کا استعمال اور نازیبا رویہ اپنانے سے وہ کام یا تو ادھورا ہی رہ جاتا ہے، اور اگر مکمل ہو بھی جائے تو اس کے وہ نتائج برآمد نہیں ہوتے جو حسن اخلاق اپنانے سے ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر امور کے ساتھ ساتھ دعوتی میدان میں بھی بالخصوص حسن اخلاق کا کامل طور پر مظاہرہ فرمایا کرتے تھے، جس کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کرتے ہوئے دی۔ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 4۔ اور سیدنا انس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ یہ ایک داعی کا کردار ہے، ایک اللہ کا پیغام پہنچانے والے کا کردار ہے، لیکن دنیا کے دیگر امور، جملہ امور، کاروبار، معیشت، ریلیشن، جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات کے اندر حسن معاملہ، گڈ مینرز، اچھے اخلاق جو ہیں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اچھے مینرز والے کاروبار میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور اپنی ہر لائف کے ہر پہلو میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، چاہے وہ آئلی ہو، معاشرتی ہو، معیشتی ہو، کسی قسم کے بھی معاملات ہوں، ہر معاملے میں وہ بہترین کامیاب لوگ ہوتے ہیں جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے داعی کی صفات میں سے بنیادی صفت یہ ہے کہ اس کا خلق اچھا ہونا چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے یہ چیز صحیح بخاری کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، سب سے اعلیٰ آپ کا خلق تھا۔ اور دوسری روایت جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں فرمایا لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وکان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گو تھے اور نہ ہی بد زبان تھے، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے بلا شبہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ ہمیں یہ بات لازماً پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اچھا اخلاق صرف دعوتی مشن کی کامیابی کے لیے ہی ضروری نہیں، بلکہ رضائے الہی اور محبت الہی کے حصول کے لیے بھی لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ بد اخلاق شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، جیسا کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی میزان المؤمن خلق حسن وان اللہ یبغض الفاحش المتفحش البذیء، اور یہ روایت صحیح الجامع میں ہے اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں ہے۔ مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز نیکی، سب سے یعنی بڑی جو بھاری نیکی ہے حسن خلق ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بدکار، فحش گو اور بد زبان کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ غصے اور جھگڑے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دین کے داعی کو غصہ کرنے والا اور جھگڑنے والا تو ہرگز ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غصہ کرنا یا جھگڑا کرنا گویا اس مشن کی اہانت ہے۔ یہ تو رب تعالیٰ کی طرف بلانے، اس کے دین کی بات پہنچانے کا مشن ہے۔ اس میں تو مکمل تحمل، بردباری، نرمی اور خوش اسلوبی کا پہلو اپنانا چاہیے، اور مخاطب کی طرف سے چاہے جیسا بھی سلوک کا سامنا ہو اسے خوش ہو کر برداشت کرنا چاہیے، بلکہ جواب میں ایسا اچھا اور عمدہ رویہ اپنانا چاہیے کہ اس کو ندامت ہو اور وہ آپ سے متاثر ہو کر آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ غصہ نہ کرنے والوں کی فضیلت کے بارے میں فرمانے تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 133-34۔ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض و آسمان و زمین کے برابر ہے، اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ پرہیزگار جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو
پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ دیکھیں، غصے کو پی جانے والا، درگزر کرنے والا، یہ پرہیزگاروں کی علامات ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث جو ہے جس کے بارے میں جو سنن ابی داؤد کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے گوشے میں بنے گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ یہ سیدنا ابو امامہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور درمیان میں جنت کے گھر بنانے کے لیے کا ضامن ہوں میں جو مذاق میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور جنت کے اعلیٰ درجے میں تعمیر گھر کی میں اسے ضمانت دیتا ہوں جس کا اچھا اخلاق ہو۔ تو اندازہ کریں کہ جنت میں اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ مقام کس کا گھر اعلیٰ جگہ پہ ہوگا، اعلیٰ درجے پہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ تو اعلیٰ اخلاق یہ بنیادی چیز ہے ہر چیز کے اندر، اور خاص کر دعوت کے مشن میں یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ایسا بندہ کبھی کامیاب داعی نہیں بن سکتا جس کے اندر تکھا پن ہے، تیزی ہے، غصہ ہے، جھگڑالو ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ بالکل دعوتی مزاج کے برخلاف ہے۔ دعوتی مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہہ دیا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے نبی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا دل نرم کیا گیا۔ لو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ بھی سخت دل ہوتے تو آپ سے بھی یہ جو آپ کے گرد جو اکٹھے ہیں لوگ یہ بکھر جاتے اور آپ کے پاس نہ ہوتے۔ تو اللہ کے نبی جو اللہ کی طرف سے مؤید اور منصور تھے، اور اللہ کی طرف سے جو ہے تائید تھی، تائید باری تعالیٰ تھی، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اور کہ دل کو نرمی جو ہے یہ بنیاد ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ هذه سبیلی، یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، یہ ہے وہ میرا رستہ، نرمی والا رستہ، پیار والا رستہ، دعوت کا مزاج، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ دعوت دینی ہے۔ میں اور جو میرے تابع دار ہے وہ یہی منہج ان کا ہونا چاہیے۔ تو ہم حق کی بات تو کرتے ہیں، اور جب کوئی غصہ کرے تو کہتے ہیں کہ حق کڑوا ہوتا ہے۔ نہیں، حق کی بات کریں لیکن اچھے اسلوب سے کریں، دھیمے انداز سے کریں، پیارے انداز سے کریں، کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اپنی دعوت کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین داعی بنائے، دین کی دعوت دینے والا، اور ہر میدان میں اچھے اخلاق اور کردار والا بنائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔